بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دوستو عزیزو، یہ انسان کا جو جسم ہے، جسم کے دو حصے ہیں۔ اس کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک اس کا یہ جسم ہے، ایک اس کا روح ہے۔ ایک چلے جائے، اول چلے جائے تو دوسری کی کوئی حیثیت نہیں، اور دوسرا چلے جائے اول کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دوسرا ایک دوسرے سے تعلق ہے۔ دونوں کا ملا ہوئی چیز کا نام زندگی ہے۔ اور تب یہ زندگی جو دی گئی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کے لیے، جیسے جسمانی زندگی ہے، اس کے لیے کھانے پینے اور رہنے کے لیے، اس کے لباس کے لیے، پوشاک کے لیے، ہر چیز کے اللہ نے اپنے فضل سے، کرم سے، کریم آقا نے انتظام فرمایا ہے۔ انسان اس کو سمجھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ جسم کی حفاظت ہو، اس جسم اچھا رہے، صحت مند رہے، خوش رہے، آرام سے رہے، عافیت سے رہے، اور صحت مند کے لیے کیا کیا تدبیر نہیں کرتا۔ کبھی ورزش کرتا ہے، کبھی کھانے میں اچھی چیزیں کھاتا ہے، طاقت کی چیزوں کی فکر کرتا ہے، ہر چیز کی، اور جو چیزیں نقصان ہوتی ہیں اس کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، اور اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے۔ معلوم ہے کہ بھئی زہر ہے، نقصان کرے گا مجھے، وہ تو اس سے بچنے کی فکر کرتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب چونکہ ہم لوگ روح سے بہت دور ہو گئے، روح کی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں، اس کے لیے فکر بھی نہیں کرتے۔ اب جتنی کوششیں ہیں دنیا کی، ساری دنیا کے اندر جتنی کوششیں ہیں، چھوٹی تعلیم لے کے تعلیمیں، کالجیں، اسکولیں، کالجیں، ساری جگہ جو ریسرچ اٹھا لیجیے، سائنسدانوں نے سبھی محنتیں جسم کے لیے کر رہے ہیں، سبھی محنتیں جسم کے لیے، تدبیریں ہو رہی ہیں، بیماری سے بچانے کی فکر ہو رہی ہے، لیبارٹریز کے اندر ایسی ایسی دوائیں ہیں، ایسی چیزیں معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیماری، جسم جو ہے، یہ جو جسم ہے، اس کی حفاظت کیسے ہو، اس کی بیماری آ جائے تو اس کے لیے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا، ٹیکہ کیسا کیا لگے گا، کیسے بیماری سے کیا دوا دی جا سکتی ہے، کس سے بچ سکتی ہے، اس کی فکر ہے۔ اب جو روح ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں، چونکہ ہم لوگ بہت دور چلے گئے۔ روح کی بیماریوں کا ہم کو کوئی نہیں، روح کا اندازہ نہیں، جانتے نہیں، جاننے کی فکر نہیں۔ لیکن دیکھو، سب کچھ کر لے، سارا انتظام کر لیا، ایک انسان جو ہے ورزش بھی کر رہا ہے، اچھے سے اچھی غذا بھی کھا رہا ہے، اچھے اچھے پوشاک پہن لیا ہے، اور بہترین آرائش و آلائش میں سے بھرا ہوا آرام دہ مکان میں رہ رہا ہو، لیکن اس کو چین نہیں مل سکتا، اس کو خوشی نہیں مل سکتی، اس کے بے چین رہے گا اندر انسان، چونکہ اس کا روح کی غذا نہیں ملی۔ انسان کو غذا نہ ملے، آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کو غذا نہ ملے تو لاغر ہو جاتا ہے، بہت ہی چہرے کے اندر جو ہے وہ لاغری نظر آنے لگتی ہے۔ اب رات دن روح کی کوئی غذا نہ ملے تو پھر وہ کیسے سکون پائے گا، اور اس کو وہ لاغر کیسے نہیں ہوگا؟ جب وہ لاغر ہو جائے تو پھر سکون نہیں پا سکتا، بے چینی رہے گی، کیونکہ اندر کا جو زندگی ہے، اندر کی زندگی، اس کی کوئی فکر نہیں کیا انسان نے۔ تو اسی وجہ سے مغربی ممالک میں دیکھیے کہ سب کچھ ترقی یافتہ ہے، سب لوگ روزانہ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کر رہے ہیں، روزانہ اچھی غذائیں فکر کر رہے ہیں کہ یہ کھایا جائے، یہ پھل کھائی جائے، اس میں وٹامن ہے، یہ چیزیں رہی جائے، ایسے ہوا میں رہا جائے، ایسے درختوں کو بیرو، جس میں جو ہے ہوائیں، تازی ہوائیں ملتی ہیں، آکسیجن اچھا ملتا ہے، سارے فکریں ہیں۔ پھر سب سے زیادہ خودکشی کیوں کر رہے ہیں؟ سب سے زیادہ دنیا کے اندر خودکشی وہی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اس میں چین اور سکون نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو جسم کے ایک حصے کا ہو گیا، جسم کی جو فکر کر لیا اس نے، اندر کی جو زندگی ہے روح کی، اس کی فکر نہیں کر رہا ہے، تو پھر چین نہیں ملے گا۔ پھر آخر کہا جاتا ہے وہیں جب جائے کہ خودکشی کر لیتا ہے، جب سمجھ میں نہیں آتا، چین اور سکون نہیں ملتا تو خودکشی کر لیتا ہے، کیونکہ چین اور سکون کس میں ملے گا؟ دیکھیے، اللہ نے جیسے کھانے کا انتظام کیا، یہ جسم اللہ نے پیدا کیا تو اللہ نے اس کے غذا کا بھی انتظام کیا، کھانے پینے کی چیزیں، ہوا، پانی، اور جتنے بہترین چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا انتظام کیا اللہ نے۔ اسی خدا نے روح کی جو ہے علاج بھیجا، آسمان سے اترا روح کو۔ یہ ہے قرآن پاک، اسی کا اصل ہے۔ اور قرآن پاک کو لانے والے فرشتے کا نام ہی روح الامین ہو گیا۔ کس وجہ سے روح کیوں آیا اس کا نام روح الامین؟ قرآن، جبرائیل علیہ السلام نے قرآن لے آئے، قرآن کو لے کر آئے بعد جبرائیل علیہ السلام کا نام روح الامین کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ چیز جو لے آئے تھے وہ روح کے لیے تھی، اسی کے لیے فرشتے کا نام بھی روح الامین ہو گیا۔
جبرائیل علیہ السلام اصل نام ہے، اور جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کے آئے، روح کا علاج تھا اس کا، تو اس کا نام بھی اللہ نے روح الامین، روح الامین اللہ نے خود قرآن میں فرما رہا ہے، روح کے نام سے اس کو تذکرہ کرتا ہے۔ روح الامین کیوں کہہ رہا ہے خدا اللہ؟ اس لیے کہ وہ روح کی ایسی چیز لے کے آئے، انسان اس کو نہ سمجھے تو پھر چین نہیں پا سکتا، اور چین اسی میں ملے گا۔ روح کو اگر چین پانا چاہتا ہے، روح کی بیماری دور کرنا چاہتا ہے، تو صرف وہ قرآن میں ہے، قرآن ہی کے اندر اس کو، جو قرآن کو اپنی اوڑھنا بچھونا بنا لیا، قرآن نے جیسا حکم فرمایا اس حکم پر چلنے لگا، اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے لگا، اور قرآن نے جو مطالبہ کیا وہ مطالبے کو پورا کرنے کی فکر کرا، اور قرآن نے جس چیز سے روکا ہے اس سے بچنے کی فکر کیا، تو پھر وہ کامیاب ہے۔ اب اس کو بھول گیا تو کہ اس کی روح کی فکر نہ کیا تو پھر روح بیمار ہوگی، اور روح بیمار ہو گئی اور روح کو کچھ نہ ملا، لاغر ہو گئے تو پریشان رہے گا۔ جیسے جسم کمزور ہو گیا، چہرے سے آثار نظر نہیں آنے لگتے ہیں، آواز آہستہ نحیف ہو جاتی ہے، آواز نہیں نکلتی، 3 وقت نہیں کھایا، 4 وقت نہیں کھایا، 2 دن سے غذا نہیں پڑی تو آواز میں نحیف ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتا ہے انسان۔ روح کو کچھ غذا نہیں ملی، رات میں نہ رات کو غذا ملی نہ دن میں غذا ملی، کبھی 24 گھنٹے میں نہ رات میں اس کو غذا ملی نہ دن میں غذا ملی، تو اور لاغر ہو گئی وہ۔ اب اسی طرح جیسے جسم کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں زہر کھا لیں گے، ہم نے سب کچھ کھایا ہے، ایکسرسائز، آج ورزش کی ہے، آج بہترین غذا کھائی ہے، پھل کا بھی استعمال کیا ہے، اچھے دوائیں بھی، قیمتی دوائیں، خمیرہ جات استعمال کیے، لیکن ان کے ساتھ تھوڑا سا زہر کھا لیا، کہا کہ بھائی زہر ہے، وہ کھا لیا تو پھر کیا حال ہوگا؟ سب کچھ دھرا رہ جائے گا۔ انہوں نے ساری جو کوششیں کی تھی، جو ورزشیں کی تھی، جو طاقت کی چیزیں کھائی تھی، سب دھرا رہ جائے گا، خمیراجات بھی پورے رہ جائیں گے، یہ جو زہر ہے وہ کام کر جائے گا۔ اسی طرح روح کے لیے بھی ہے کہ روح کے لیے جو زندگی اللہ نے گزارنے کا حکم دیا ہے، وہ زندگی تو اس طریقے سے گزاریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اگر گناہ سے بچنا نہیں بچا تو وہی زہر کا کام کرے گا۔ زہر کا کام، جیسا زہر جسم کے لیے نقصان کر دیتا ہے، گناہ روح کے لیے نقصان کر دیتا ہے، اور پھر وہ انسان پریشان رہے گا۔ جیسا جسم کے لیے زہر قاتل ہے، قتل کر سکتا ہے، روح کے لیے گناہ قاتل ہے، روح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، پھر وہ خطرناک بیماری اللہ تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ آج ہم غافل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم روح کی فکر نہیں کیے، اور روح خدا نے پیدا کیا ہے، خدا نے اس کا یعنی غذا بھی بتا دی ہے، اس کی سب کچھ بتا دیا ہے کہ اس کو کیسے تندرست رکھا جا سکتا ہے، اس کی کوئی فکر نہیں۔ ہم تو اس سے روح سے دور ہو گئے، اس دنیا ہی کو نہیں سمجھا، خالی جسم ہی پر محنت۔ اب جتنی دنیا کی ساری محنتیں بھی جسم پر ہو رہی ہیں، اور ہماری بھی ان کی دیکھا دیکھی مغربی تہذیب اور مغربی زندگی ہم پر اتنا جو ہے دل و دماغ پر بیٹھ گئی ہے کہ ہم بھی انہی کے دیکھا دیکھی یہ صحیح سب چیزیں اسی پر گھوم رہے ہیں۔ وہ جو کہہ دے وہ کہہ دے۔ ایک مشرک اللہ تعالیٰ کا باغی ڈاکٹر اگر یہ کہہ دے کہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اب تم نہیں کھا سکتے، 40 سال سے ایک چیز کھا رہا تھا، چھوڑ دیتا ہے، 50 60 سال کی عمر تک جس کو عادت تھی رات دن وہ اس کے بغیر نہیں رہتا تھا، کہہ دیا کہ اب تم کو نہیں کھا سکتے، تمہارے لیے اب جسم کے لیے بہت خطرہ ہے، فوراً ختم۔ کتنے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ خوب اللہ نے مال و دولت دی ہے، لیکن ڈاکٹر کہہ دیتا ہے تو پھر وہ بریڈ میں آ جاتے ہیں، ساری چیزیں، سارے روغن چیزیں ختم، کیونکہ ایک ڈاکٹر، اور وہ ایک مشرک کافر ڈاکٹر نے کہہ دیا، اللہ کا باغی اس نے کہہ دیا کہ بھئی تیرے جسم کو نقصان ہے، فوراً عقیدہ مان گئے، یقین آ گیا۔ اور جس نے انسان کا جسم کو پیدا کیا وہ خدا بتا رہا ہے، اور اس کے پیارے حبیب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ روح کی یہ چیزیں نقصان دہ ہیں، گناہ تمہارے نقصان دہ ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں، کتنا بھی کہہ لے کچھ بھی اثر نہیں۔ تو جو جسم بنانے والا مالک و خالق بتا رہا ہے کہ یہ چیز نقصان ہے، زہر قاتل ہے، زہر قاتل سمجھ ہی نہیں رہا ہے، وہ زہر کو تو سمجھ گیا، یہ زہر کو سمجھ نہیں رہا ہے، جسم کے زہر کو تو سمجھ گیا، اسی لیے جسم ہی کی فکر ہے، جسم کو زہر سے بچانے کی فکر ہے، جسم کو توانائی اور طاقت بنانے کی فکر ہے، اور روح کے لیے کوئی فکر نہیں، روح کو گناہ سے بچانے، روح کو زہر سے بچانے کی فکر نہیں، جو گناہ اس کے لیے زہر ہے اس سے بچنے کی فکر نہیں ہے، اور اس کو توانائی، اس کو طاقت بخشنے کے لیے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ساری
زندگی کا طریقہ، روح کی غذا دے دیا اور کیا کیسا رہنا ہے سب کچھ بتا دیا، تو اس پر زندگی کو جو ہے گزارنے کی فکر کر لے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، تو پھر انسان کیسے چین پا سکتا ہے؟ کیسے چین پا سکتا ہے؟ دوستو عزیزو، جس کی صحبت اچھی مل گئی نا، وہ زندگی اس کی بدل گئی بہت۔ اور اسی کے لیے صحبت کے لیے، اللہ والوں کی صحبت، نیکوکار لوگوں کی صحبت کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے، ہمیشہ لگے رہتے تھے، کہ تہجد کے وقت میں جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے جو ہے کھڑے اٹھتے تو فوراً وضو کے لیے تیار کرتے، ہمیشہ اسی میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ان کی ادا بہت پیاری لگی، کتنا خدمت کرتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بتاؤ، میں دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے دعا کروں، کیا چاہتے ہو تم بولو۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب پوچھ رہے ہیں، جو چیز مانگتے مل جاتی، دنیا کی بادشاہت بھی مانگتے، ساری دنیا کی سب مل جاتا، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اللہ کے پیارے حبیب کی دعا کو کیسے رد ہوتی؟ مانگتے اس کے لیے مانگتے تو مل جاتا، کیا مانگا؟ دیکھیں صحبت یہ چیز ہوتی ہے، بچے چھوٹے بھی ہو جائیں، چھوٹی سی عمر، لیکن اللہ تعالیٰ صحبت کی وجہ سے ان کی ذہن کو اللہ تعالیٰ اونچا، ان کا ذہن جو ہے بہت اونچی اڑان اڑنے رہتا ہے، ان کے دماغ جو ہے بہت اونچی اڑان اڑنے لگتا ہے صحبت کے اثر سے، نیک صحبت سے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرما دے، قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ پر جیسے چونکہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی محبت پر وہ جوش میں تھے تو دعا فرما دی، اور پھر امام المفسرین کہلائے گئے۔ اب جب اتنا ہو گیا، کبھی کوئی چیز ان کو حالات کو دیکھیے کہ کوئی مسئلے پر دو رائے آ جاتی نا، تو سب سے پہلے ان کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اتنی امام المفسرین اس لیے کہا گیا کہ ان کا مقام اللہ نے عطا کر دیا۔ کبھی بھی کسی مسئلے پر دو رائے ہو جائے تو سب سے پہلے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے دیکھ لیں، وہی حتمی، وہ انہوں کیا کہیں گے وہ حتمی ہوگا، اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا۔ اس لیے کہ وہ یہی چیز ہے دوستو کہ آدمی جو ہے زندگی وہ مانگے جو خدا چاہے، خدا چاہے زندگی، رب چاہے زندگی، پھر خدا مل گیا تھا نا، اس میں خدا مل گیا تو سب مل گیا۔ آج بھی وہ چھوڑ کے اب پریشان کیوں ہیں ہم لوگ کہ ہماری فکر سب کچھ جو ہے جسم پر ہے، محنت بھی جسم پر، ہماری فکریں بھی جو ہے جسم پر، روح پر کچھ نہیں ہے۔ ہماری نہ فکر ہے روح کے سلسلے میں، نہ اس کے لیے حفاظت کی کوئی کوشش ہے، تو ہم پریشان ہیں۔ اس پریشانی کی وجہ وہی ہے کہ ہم لوگ اصل چیز کو بھول گئے۔ دو بھی ضروری ہے، جیسا جسم کے لیے ضروری ہے اس طرح روح کے لیے ہے، لیکن روح کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اگر سمجھو روح کی صحیح غذا مل گئی، روح کی غذا کی فکر کر لیا، روح کو نقصان پہنچانے والے چیزوں سے بچ گیا، بظاہر جسم کے لیے برابر غذا بھی نہ ملے، پوشاک بھی نہ ملے، لیکن اس کو جو چین ملے گا وہ بادشاہوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کے بادشاہ کو للکارنے کے لیے تیار رہے گا۔ وہ جو چین و ہمت طاقت ملے گی، اس کے سامنے دنیا کی کوئی چیز نہیں رک سکتی، وہ مقام اللہ تعالیٰ دے دیں گے، کیونکہ روح کی طاقت ہوگی۔ وہی چیز تھی صحابہ کے پاس کہ بڑے بڑے سلاطین وقت کو جو ہے للکار دیتے تھے، تنہا سلطنت کے اندر، محل کے اندر تنہا کھڑے ہو کر جو ہے بے سر و سامانی کے حالات میں للکار دیتے تھے، تو پورے سار و سامانی کے ساتھ اپنے جو ہے تلواروں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ جو کام جاتے تھے۔ وہ جو طاقت تھی روح کی طاقت تھی، قوت جو تھی روحانی قوت تھی، وہی قوت ہم کو چاہیے۔ مومن کے لیے یہی چیز ہے، یہی چیز مومن کے لیے نعمت ہے کہ روح کی وہ طاقت اگر مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ اگر روح کی طاقت نہیں ملی، جسم کے لیے آپ کتنے بادام کھلا لیں، کتنی ورزش کر لیں، کتنا بھی فکر کر لیں، اور کتنے عالیشان مکان میں رہ جائیں اور کتنی عالیشان کپڑے پہن لیں، کوئی فائدہ اس سے نہیں۔ آدھا کام کیا آپ نے جسم کا، آدھا جو آدھی زندگی جو تھی، زندگی کا دو حصے ہیں، ایک حصے کے لیے تو فکر ہو گئی، دوسرے حصے کی کوئی فکر نہیں ہے جو روح کہلاتی ہے۔ اسی دونوں چیزوں کا نام مل کر کے زندگی ہے۔ ایک کی فکر کیا، ایک کو چھوڑ دیا تو پریشان رہے گا، چین و سکون نہیں مل سکتا۔ چین و سکون صرف اسی میں ملے گا جو دونوں کی فکر کرے گا، اور بہت زیادہ روح کی فکر کرے اور پھر جسم کی بھی حتی الامکان کوشش کر لے، تو وہ آدمی چین سے رہے گا۔
دوستو عزیزو، ہمیں سے ہر آدمی غور کرے کہ ہمارے حالات کیا ہیں، ہم کیوں پریشان ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ساری کوششیں یہی جسم کے لیے ہیں، روح کے لیے نہیں ہے۔ دوسری جو زندگی ہے اس کی کوئی فکر نہیں، اندر کی جو زندگی ہے روح کی، اس کی فکر نہیں کریں گے تو پھر چین نہیں مل سکتا، عافیت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا۔ چاہے کہیں بھی رہے، کتنے عالیشان جگہوں پہ رہیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں، چین و سکون نہیں مل سکتا۔ چین و سکون تو اسی میں ملے گا۔ دوستو عزیزو، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔